الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشاب نشا فی عبادت اللہ. الحمدللہ آج کی اس پرمغز پروقار فکری اور تربیتی مجلس میں آپ سب احباب تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ قاری عبدالوکیل غازی صاحب ان کا یہ محنت، ان کی یہ لگن اور اس مسجد کی انتظامیہ، اہل حدیث یوتھ فورس، یونٹ حسن بن علی کے تمام نوجوان، اللہ ان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ سلسلہ وار خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں ایک طالب علم دین کا ادنا سا، تو بڑوں کی موجودگی میں ایک سبق سنانے کی یہ حیثیت ہوتی ہے. تو محترم ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو اور اسی طرح محترم جناب احسن فروقی صاحب کو اور ہم جیسے نکموں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے. اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہماری محنت ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ مجلس میں زیادہ چہرے جو ہیں وہ نوجوانوں کے، یہ بڑی مسرت والی اور خوشی والی بات ہے. خدا را ایک تڑپ اور ایک جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں جس کی آج کمی ہے. اہل توحید کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ بڑے اہل توحید ہیں، لیکن ان جذبوں کی کمی ہے جو جذبے اہل توحید کے ہونے چاہیے. یوتھ فورس کے نوجوانوں کو جیسا ہونا چاہیے، جیسے جذبے ان کے دلوں میں ہونے چاہیے، یقین جانو بھائیو ان کی کمی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کے ماننے والے، ان کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے. ہم دیکھیں آج ہماری کیفیت کیا ہے، اور جو صحابہ جنہوں نے جوانیاں گزاری، جوانیوں میں ان کی تڑپ کیا ہوتی تھی، ان کے جذبات کیا ہوتے تھے، صرف انہی جذبوں کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال اور میں اپنی بات اسی پہ ختم کروں گا، کیونکہ انشاءاللہ محترم جناب مولانا حامد یونس صاحب یہ بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور پھر فجر کے بعد اگر اللہ توفیق دے گا کچھ باتیں کریں گے. بھائیو خدا را جذبے صادق کر لیں، اللہ سے ایک تڑپ کر کے دعا کیا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے. آج ایک بڑا نام ہے نا، لوگ آج بھی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے تذکرے کرتے ہیں. کوئی مجلس ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی دین کی مجلس ہو، یوتھ فورس ہو، مرکزی جمعیت ہو، علماء ہو، قسم اللہ کی علامہ شہید کے تذکرے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اس شخص کے دل کے اندر تڑپ کیا تھی، اس دل کے اندر ارمان کیا تھے. ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جلسہ تھا، علامہ شہید نے جب جلسہ کر لیا تو وہ پھر پروگرام کی کیفیت یہ تھی واپس نہ جا سکے. کہتے ہیں آرام کے لیے ہم نے بستر مہیا کیا. علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید بھی وہیں پہ موجود تھے. کہتے ہیں دونوں کے لیے الگ الگ انتظام ہے. تہجد کا وقت ہوا، وہ دونوں اللہ کے شعر پہلی رات میں خطاب ذیشان کیا، واعظ و نصیحت کی، لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اور جب تہجد کا وقت ہوا نا، یہ دونوں ہی شعر سجدوں میں گر کے رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب نے پھر دین کے لیے پسند کیا کہ نہیں کیا. اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم صرف اسی طلب کی ضرورت ہے، اسی جذبے کی آج ضرورت ہے. تم اہل توحید ہو، قسم اللہ کی تمہاری تعداد بڑی زیادہ ہے. جذبے صادق کر، اللہ سے رابطے مضبوط کر، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے. ان کی جوانیاں گزرتی تھی دین کے غلبے کے لیے. آج میری جوانی موجود ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر اعلانیہ طور پر پیغمبر کی توہین کرے، ختم نبوت کے انکار کے تذکرے کرے، میری غیرت نہیں جاگتی. صحابہ کا گستاخ اور منکر وہ صحابہ کی توہین کرے، میری غیرت نہ جاگے. منکرین حدیث کا انکار کرے، میری غیرت نہ جاگے. کب غیرت جاگے گی؟ آج ضرورت ہے جذبے زندہ کرے، جذبے پیدا کرے. تذکرے تو ہم کرتے رہتے، وہ جو
معاذ اور معوذ تھے، وہ کوئی بزرگ تو نہیں تھے، وہ بدر کے میدان میں جو تھے، پتہ جذبہ کیا تھا؟ یہ میرے پیغمبر کے گستاخ ہے اور میں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ بھائیو انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی نا جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تو انہوں نے جذبات نوجوانوں کے ابارے تھے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وہ نوجوان ہی اٹھے تھے کہ اللہ نے یہ عرض پاکستان دیا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی پورے ملک میں، ملک پاکستان میں الحمدللہ بہت وسیع نہ صحیح لیکن الحمدللہ ہمارے دل مطمئن ہے، کوئی باطل تحریک اٹھتی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے جو میدان میں نوجوان ہوتے وہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ہوتے۔ اور انشاءاللہ ہم صحابہ کے رستے پہ چلتے ہوئے، پتہ ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو آپ کی وفات کے بعد لشکر اسامہ کے حوالے سے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے بھی کمال کر دیا ہے، کتاب لکھ کے، اور اس کے اندر جو نکات بیان کیے لشکر اسامہ۔ اور حضرت اسامہ بن زید کتنی عمر تھی بھئی ان کی جب محبوب نے لشکر کی قیادت ان کو دی ہے؟ عمر کتنی؟ عمر کا وہ حصہ ہے جس حصے میں آج نوجوانوں کو نماز نہیں آتی، ان کو روزے کا نہیں پتا۔ 18 سال عمر ہے حضرت اسامہ بن زید کی اور لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو خاص کر یوتھ فورس کے نوجوانوں، اللہ کی قسم تو اگر جس فیلڈ میں بھی موجود ہے، قسم اللہ کی تیرے جذبے جوان ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اہل توحید کا فرزند ہے اور یہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھائیو جذبوں کی ضرورت ہے۔ پتہ نہ اکیلے ہی ابراہیم نکلے تھے، کتنے تھے؟ بولے خطیب کے کہنے پہ تو جمعے میں بھی بولنا جایا تھا، بھائی یہ تو درس ہو رہا ہے۔ کتنے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ بولو، یہ تو ماشاءاللہ باہر لگی پڑی ہے۔ حسن سلفی صاحب کے پاس تو فہرست ہے نوجوانوں کی پنڈی کی، ماشاءاللہ اسلام آباد سے بھی ہمارے یوتھ فورس کے نوجوان، حمزہ جہانگیر بھائی ماشاءاللہ، ضیاء الرحمان بھائی، یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو ایک ابراہیم علیہ السلام، یقین اللہ پہ کامل ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی عبادت اور دعوت و تبلیغ کو اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ۔ آج میں رونے روتا ہوں، وسائل نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، اور نکلنا تیرا کام ہے، رستے نکالنا اور غلبہ دینا کس کا کام ہے؟ انشاءاللہ نکلیں گے نا۔ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی